شروع کرتا ہوں اللہ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ انقلاب کربلا کو پایا تکمیل تک پہنچانے والی ہستی کا نام حضرت امام حسین بن علی بن ابی طالب ہے۔ آپ کی ولادت مبارک 38 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ سیدنا امام حسین اپنے والد گرامی شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ سے بے پناہ محبت کے باعث اپنے تمام بیٹوں کا نام علی ہی رکھا۔ عبادت کی کثرت کی وجہ سے آپ کا لقب سجاد، زین العابدین، سید زین العابدین اور امین تھا۔ آپ کی والدہ ماجدہ سید شہر بانو سلام اللہ علیہ تھی، جو کہ فارس کی شہزادی تھی۔ 2 سال تک حضرت امام زین العابدین نے اپنے دادا شیر خدا حضرت علی کی گود میں پرورش پائی، پھر 10 سال تک اپنے تایا حضرت امام حسن کے زیر سایہ رہے، اور پھر 11 سال تک کربلا کے واقعے سے پہلے تک آپ نے بابا جان حضرت امام حسین سے فیض حاصل کیا۔ دوستو، ایک دفعہ خود سوچیں کہ جس کے اسداد ایسے ہوں تو شاگرد بھی تو انمول ہی ہوگا نا۔ آپ جب بھی وضو کرتے تو خوف کے مارے آپ کا چہرہ زرد ہو جاتا۔ جب کوئی اس کا سبب پوچھتا تو آپ کہتے، تمہیں پتہ ہے کہ میں کس کے سامنے کھڑے ہونے جا رہا ہوں؟ واقعہ کربلا تاریخ اسلام ہی نہیں بلکہ تاریخ عالم کا بھی نہایت دردناک سانحہ ہے۔ حضرت امام زین العابدین اول سے آخر تک اس روح فرسا واقعے میں اپنے والد کے ہمراہ رہے، لیکن چونکہ سیدنا حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد منصب امامت حضرت امام زین العابدین ہی کو سنبھالنا تھا، لہٰذا اللہ کی مشیت سے آپ بیمار ہو گئے اور کربلا کے میدان میں جانے کے قابل نہ رہے۔ اندازہ کیجئے کہ کس قدر طاقت تھی صدائے حضرت سجاد امام زین العابدین کی کہ یزید جیسا حکمران اپنے جاہ و جلال کے باوجود خاک چاٹنے پر مجبور ہو گیا۔ جب حضرت امام زین العابدین خاندان رسالت کے باعصمت خواتین کے ہمراہ دربار یزید میں داخل کیے گئے تو آپ نے اپنے نانا جان کی طرح شعری زبان میں نہایت فصاحت و بلاغت کے ساتھ خطبہ ارشاد فرمایا، اپنے خاندان کا تعارف کرایا اور نواسہ رسول امام حسین کی عظمت بیان کی، تو یزید کی درباری اور حضرت امام حسین کی شہادت سے ناآشنا افراد داڑیں مار کر رونے لگے اور ان کی آوازیں بے ساختہ بلند ہونے لگیں۔ یہ حال دیکھ کر یزید گھبرا اٹھا کہ کہیں کوئی فتنہ نہ کھڑا ہو جائے۔ اس نے اس کے رد عمل میں فوراً مؤذن کو حکم دیا کہ اذان شروع کر دو تاکہ امام زین العابدین کا خطبہ منتقی ہو جائے۔ واقعہ کربلا کے بعد امام زین العابدین 34 سال تک حیات رہے، لیکن آپ کربلا کی یاد کو ہمیشہ تازہ رکھا۔ آپ جب بھی پانی پیتے تو اپنے والد گرامی کو یاد کرتے اور بہت دیر تک آنسو بہاتے رہتے۔ اس حوالے سے امام جعفر صادق سے منقول ہے کہ حضرت زین العابدین دن کو روزہ رکھتے اور رات کو عبادت کرتے۔ افطار کے وقت جب بھی آپ کو کھانا اور پانی دیا جاتا تو آپ فرماتے، فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھوکے مارے گئے ہیں، ان کو پیاسا رکھا گیا۔ یہی بات مسلسل دہراتے یہاں تک کہ آپ کے اشک آپ کی غذا میں گھل مل جاتے۔ واقعہ کربلا کے بعد آپ کے زمانے میں مختلف تحریکیں چلیں۔ واقعہ ہورا وقوع پذیر، جس میں یزید کی فوج نے مدینے پر حملہ کیا کیونکہ انہوں نے یزید کی بیعت توڑ دی تھی، لیکن اس جنگ کے متعلق آپ کی رائے کچھ سازگار نہ تھی، اس لیے امام زین العابدین اپنے خاندان کے ہمراہ مدینے سے باہر رہے۔ اس کے بعد توابین اور مختار سقفی کا قیام پذیر ہوا، لیکن جب بھی انہوں نے امام سجاد زین العابدین سے رابطہ کیا تو آپ نے خیر مقدم نہ کیا۔ امام زین العابدین اخلاق محمدی کے عملی تصویر تھے۔ ایک ایسا وقت آیا جب مدینہ منورہ میں سے بنو امیہ کو نکالا باہر کیا گیا تو مروان بن حکم
جو کہ امام زین العابدین کا جانی دشمن تھا، اس نے امام سے درخواست کی کہ اس کے خاندان کو اپنے گھر میں پناہ دے دیں۔ امام نے اسے پناہ دے دی اور اپنے گھر سے مکمل حفاظت سے رکھا۔ آپ نے شورش ختم ہونے تک اپنے بدترین دشمن کی مہمان نوازی فرمائی۔ ایسے مہمان نواز تھے کہ بیک وقت 100 گھروں کی خفیہ کفالت کر رہے تھے۔ یہ بات تب ظاہر ہوئی جب آپ نے اس دنیا فانی سے پردہ فرمایا اور ان لوگوں کے گھروں میں راشن آنا بند ہو گیا۔ اپنی زندگی میں امام زین العابدین 2 مرتبہ اپنا سارا مال راہ خدا میں خیرات کیا، اس حال میں کہ گھر میں کوئی چیز بھی باقی نہ رکھی۔ علامہ ظاہری لکھتے ہیں کہ امام زین العابدین ایک رات میں 1000 نوافل ادا کیا کرتے تھے۔ امام مالک لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ امام زین العابدین عبادت میں مشغول تھے کہ شیطان اژدہا کی شکل میں آیا اور آپ کے پائے مبارک کے انگوٹھے کو کاٹنے لگا، لیکن آپ ایسے مشغول عبادت تھے کہ آپ کا دھیان عبادت سے نہ ہٹ سکا، اس لیے آپ شیطان کے اس عمل سے بالکل متاثر نہ ہوئے اور آخرکار شیطان عاجز آ گیا۔ ابن عنینہ لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ حج پر گئے تو سب لوگ لبیک پکار رہے تھے، لیکن آپ نے لبیک نہ کہا۔ لوگوں کے پوچھنے پر آپ فرمانے لگے کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں لبیک کہوں اور اگر لا لبیک کا جواب مل گیا تو میں کیا کروں گا۔ خیر آپ نے لبیک پکارا اور آپ بے ہوش ہو کر اونٹنی سے گر پڑے۔ حجاج بن یوسف کے وقت میں جب آپ دوبارہ اسیر ہوئے اور لوہے کی بھاری زنجیریں باندھ کر آپ کو قید کیا گیا اور پہرے دار متعین کر دیے گئے، امام ظاہری فرماتے ہیں کہ میں جب امام زین العابدین کو قید میں ملنے گیا تو آپ کو دیکھ کر رو پڑا، کہنے لگا کہ میری تمنا یہی ہے کہ میں آپ کی جگہ ہوتا اور یہ مصائب میں برداشت کرتا۔ اس پر امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا تجھے یہ گمان ہے کہ اس قید و بندش سے مجھے کرب و بے چینی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اگر میں چاہوں تو اس میں سے کچھ بھی نہ رہے، مگر اس میں اجر ہے اور تذکر ہے اور عذاب الہی عز و جل کی یاد ہے۔ یہ فرما کر بیڑیوں میں سے پاؤں اور ہتھ کڑیوں میں سے ہاتھ نکال دیے۔ یہ اختیارات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں عطا فرمائے گئے، اور وہ صبر و رضا ہے کہ اپنے وجود اور آسائش وجود، گھر بار، مال و متاع سب سے رضا الہی عز و جل کے لیے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اور اس میں کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے۔ امام زین العابدین اگرچہ گوشہ نشینی کی زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن آپ کی روحانی اقتدار کی وجہ سے بادشاہ وقت نے آپ کو قید بنا کر بعد میں زہر دینے کا پروگرام بنا لیا۔ چنانچہ اندلس، سندھ اور وسط ایشیا علاقہ فتح کرنے والے ولید بن عبد المالک 58 برس کی عمر میں جناب امام زین العابدین کو زہر دے دیا، جس کی وجہ سے آپ نے 25 محرم الحرام 95 ہجری جامع شہادت نوش کیا۔ آپ کی نماز جنازہ آپ کے بیٹے امام محمد باقر نے ادا کی اور آپ کو جنت البقیع میں آپ کے تایا جان حضرت امام حسن اور دادی جان حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کے پہلو میں دفن کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے ظاہری و باطنی برکات سے مسلمانوں کو فیض یاب فرمائے اور ان کے اخلاص مندانہ قربانیوں کی برکت سے اسلام کو ہمیشہ مظفر و منصور رکھے۔ اللہ ان کامل ہستیوں کے صدقے امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحم فرمائے اور ہماری اجتماعی و انفرادی مشکلات آسان فرمائے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولیے گا۔